أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. ہمارے اعلامیہ کا ہفتہ واری اعلامیہ کا آخری آئٹم ذوق و شوق کلام اقبال سے ایک نظر. آج ماہر اقبالیات کے لیے بڑے عظیم اسکالر کے لیے محمد ضیاء الدین نیر صاحب جنہوں نے شاید ہمیں 150-200 محافل سے زیادہ مخاطب کیے ہیں مختلف عنوانات سے. ان کا خطاب تشریف لا چکے ہیں اور اس کا بھی ذکر کر دوں کہ آج ہماری محفل میں بابرکت افتخار حسین صاحب بھی تشریف آئے ہیں ابھی عمرے سے. اللہ ان کی مبارک کرے اور جو ہے ان کی دعائیں قبول کریں. کعبے کے سامنے بھی بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو ان پہ دعائیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال جب ہمارے سامعین میں کوئی باہر جاتے ہیں تو ہمیں محافل بھولتے نہیں اور ہر لحاظ سے دعاؤں میں شریک کرتے ہیں. حضرات، یہ محفل اقبال شناسی کی 240 نشست آج تاریخ 18 اپریل 2018 مطابق 1 شعبان 1429 240 ہجری بروز چہارشنبہ بعد اثر جامع مسجد عالیہ گرفانوی کے کانفرنس ہال میں بعنوان ذوق و شوق ایک مطالعہ منعقد ہو گئی. اور جیسے میں نے کہا اس کو مخاطب کرنے والے جناب محمد ضیاء الدین نیر نے بہت سے خطابات سے نوازا ہے. اور آج کا عنوان بھی معنی خیز عنوان ہے اور آپ خود ان سے سنیں گے علامہ اقبال کے خیالات منظوم خیالات. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ماہ شعبان آغاز میں چکا ہے، لہذا رمضان کا پیش کرنا ہے. میں چندی محافل گزارنا ہے کیونکہ شاید 10-11-12 رمضان سے 14 رمضان تک 14 مئی تک محافل ہوں. 18 مئی ہے آج اور ایک تو ہفتے 18 اپریل ہے تو یہ 30 اپریل تک اور اس کے بعد سے 13-14 دن وہ پہلا 2 ہفتے کے محافل ملیں گے. کوشش کیجیے کہ نہ صرف آپ شریک ہو بلکہ نوجوانوں کو راغب کریں. جب تک آپ نوجوانوں کو بولیں گے نہیں اب یقین مانیے وہ IPL اور فلاح و فلاح یہ کامنٹریز وغیرہ میں رہیں گے وہ تماشے دیکھ کر. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے آداب تہذیب عبادات اور ایسی محفلوں سے کچھ نہ سکھائیں گے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ جو ہے انہیں معاملات میں اس قدر انہوں نے غفلت برتا ہے. میں زیادہ آپ سے کچھ کہے بغیر آج کے مختلف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائے اور اپنے دیے ہوئے عنوان سے جیسے کہ خیالات سے ہمیں
صفحہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد. محترم غلام مرزانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ محافل کنوینر، جناب نانا سنگھ مسٹر صاحب، جناب اسماعیل صاحب ریٹائرڈ جج، جناب افتخار صاحب اور بزرگوں ساتھیوں، جناب لقاء الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درمیان اندلیب حجاز جیسا اخبار میں کے بارے میں، اندلیب کی جمع انادل، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. وہ ماشاءاللہ کوئی 20 سال سے ہمارے محترم غلام مرزانی صاحب کی کوششوں سے اتنی استقامت کے ساتھ بہت کم جگہوں پہ میں محسوس کرتا ہوں. لاہور بھی گیا میں، لیکن کبھی کبھی کوئی بڑی محفل ہو جاتی ہے، لیکن ویکلی پابندی سے ہونا وہاں پر بھی نہیں. اور اس میں آپ اصحاب میں سے جو شوق رکھتے ہیں، جو ریگولرلی آتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اور ہم کو تقویت ملتی ہے کہ کچھ لوگ سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ ماہرین اقبال بھی عمر کے مدارس طے کرتے ہوئے ایسی منزلوں میں پہنچ رہے ہیں کہ جناب مصطفیٰ بجاج صاحب ہیں، بہت ہی قابل شخصیت، علامہ اقبال پر اب وہ آتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے امتیاز صاحب نہیں آ سک رہے، اور امتیاز صاحب کے علاوہ بھی پروفیسر عقیل ہاشمی ہیں، اور کچھ نسبتاً نوجوان خواجہ ناصر الدین صاحب پروفیسر، اور ہمارے عیاض شیخ کا بھی میں نے ہی تعارف کروایا یہاں پہ ان کا، اور وہ گلبرگے سے حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد گزشتہ 2 سال سے ہماری محفلوں میں آ رہے ہیں. اور پورے ہندوستان میں بھی 5 جگہ اقبالیات پہ کام ہو رہا ہے. کلکتے میں، ویسٹ بنگال میں لاسٹ ایئر بہت بڑے پیمانے پہ حکومت وہاں کی ہیلپ کی، اور یوم اقبال میں ڈاکٹر منیب اقبال تشریف لائے، ان کے پوترے علامہ اقبال کے، اور پروفیسر عبدالحق، میں سمجھتا ہوں ہمارے غلام مرزانی صاحب کو یاد ہوں گے، وہ دلی والے، وہ بھی ہمارے پاس اکثر آتے تھے ابھی دہلی میں. اور اسی طرح آپ کے اورنگ آباد میں، گلبرگے میں، بربھنی میں علامہ اقبال پر اقبال اکیڈمی یا بزم اقبال موجود ہے. تو آج یہ جو سلسلہ ہمارا ہے، اس کا عنوان میں نے دیا تھا ذوق و شوق. مگر ایک تو میرے پاس ایک کتاب کہاں مس ہو گئی کہ وہ ملی، تو میں اپنی یادداشت سے اس کو میں دوبارہ ریوائز کر کے نہیں آیا، تیار ہو نہیں آیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بغیر تیاری کے ہم عام طور پہ نہیں آتے، مطالعہ کر کے دوبارہ اس کو. تو عزیزان گرامی، علامہ اقبال علیہ رحمہ اس نظم میں جو ذوق و شوق کے نام سے موسوم کی گئی ہے، 1931 میں وہ گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے لندن گئے، اور وہاں وہ خاموش بیٹھے رہے. مذاکرات میں انہوں نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا.
وہاں کے لوگ ان کو دوبارہ بلائے جانے پر معترض بھی ہوئے. وہ شخص کو کہتا ہے کہ یہ کیوں بلاتے ہیں, یعنی الفاظ یہ نہیں ہوں گے لیکن ایسے ہی اظہار کرنا. تو اصل میں ان کو تکلیف ہوتی تھی. یورپ اس زمانے میں جن حالات سے گزر رہا تھا اور ترکی کا جو حال ہو چکا تھا اور بڑے صغیر ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کا جو موقف تھا اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. وہ ابھی گولڈس کانفرنس چل ہی رہی تھی کہ وہاں سے نکل کر وہ لبنان آئے. لبنان میں وہاں ایک کانفرنس ہونے والی تھی جو مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جس کے سربراہ امین احسن اصلاحی امین احسن نام صحیح بول رہا ہوں, امین تھا ان کا نام. فلسطین کے وہ مفتی تھے, فلسطین کے مفتی تھے. تو وہ علامہ اقبال کا استقبال کیے اور اتفاق سے وہاں لوگ جو جمع ہوئے تو وہ شب معراج تھی, معراج کی شب تھی. اور رشید رضا بڑے عالم تھے, وہ سورہ بنی اسرائیل کی تشریح وہ کر رہے تھے اور علامہ اقبال جیسے عاشق رسول وہاں پر موجود ہوں اور معراج کا ذکر ہو اور فلسطین میں قیام ہو. آپ اندازہ لگائیے ان کی کیفیت کا کیا عالم تھا. اسی لیے بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اقبال کی یہ نظم ذوق و شوق ایک نعتیہ قصیدہ ہے, نعتیہ قصیدہ ہے, یا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بدل سفر حجاز ہے. یعنی سفر حجاز کیونکہ وہ شخصی طور پہ جا نہیں سکے لیکن یہ اشعار جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ اس کا بدل ہے. تو اس طرح سے اس نظم کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق اور محبت ہو کرتے ہیں. جب معراج کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سدرۃ المنتہا پر تو ما زاغ البصر وما طغى, یعنی آنکھ جھپکی بھی نہیں, نظر بھٹکی بھی نہیں. ایسا دیدار کیا آپ نے, ما زاغ البصر وما طغى, اور نہ نظر بھٹکی ادھر ادھر نہیں بلکہ ایسا دیدار ہوا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اتنے قربت آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے جبرائیل کو کہا, جبرائیل نے کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب یہ منزل ہماری یہاں پر ختم ہوئی, آپ بھی آگے جا سکتے ہیں, ہم نہیں جا سکتے آگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہیں روک دیا گیا. سورہ آپ دیکھیے, ایک تو ہے روحانی باتیں جو معراج کے سلسلے میں ہم مختلف علماء اکرام سے سنتے ہیں اور اس میں بڑے بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا مبالغہ ہو رہا ہے جی, اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم شاید ان مقامات کو سمجھ نہیں سکتے, ہمارے ادراک اور شعور سے باہر ہے, ماورا ہے, ہم وہ بات نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں ہم ان منازل میں ابھی جانے کے قابل نہیں ہیں, تو کم سے کم ہم یہ کریں زمانی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے آپ کو معراج کب نصیب ہوئی اور کیا حالت, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو معراج ہوئی دنیاوی اعتبار سے, زندگی کے اعتبار سے آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اختتام پر اور مدنی زندگی کے آغاز کے درمیان جو ہے آپ کو معراج نصیب, پر کن حالات میں نصیب ہوئی, یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ یہ جو معراج کی جو اس سے پہلے جو کیفیات تھی وہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا؟ اختیاری یعنی اللہ میاں کی طرف سے اضطراری کیفیت تھوپ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ آپ نے خود اس کو اختیار کیا تھا تاکہ امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ معراج کا مقام کن حالات میں ہوا، کن حالات میں۔ کہ عالم بشری سبق ملا مجھے، عالم بشری کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشری کی زد میں ہے گردوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ شعب ابھی تعلیم کے قیدی کی حیثیت سے ابھی افتخار صاحب مکے کو جا کر آ رہے ہیں، مدینہ کو جا کر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ زیارت مقبول ہو۔ کہ مکے میں مکی زندگی کے 8 سال ہوئے تھے کہ آپ کو جو ہے کہا گیا کہ آپ مکہ شہر چھوڑ کر شہر سے باہر جا کر رہے ہیں۔ اور ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مکے میں اس زمانے میں صرف 19 لوگ یا 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینے میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا پڑھنا اور لوگوں کو نہیں آتا تھا، ہاں سینہ بسینہ شاعری، جیسا کہ عربوں کے بارے میں آپ اس زمانے کے سنتے ہیں، شاعری اور محبوب کے گالوں کی یا خوبصورتی کی داد دینا، اس میں سینکڑوں اشعار کہہ دینا، یہ سب محبوب کے عارض کی بات کرنا، یہ سب ہوتا تھا، لیکن لکھنے پڑھنے کا علم نہیں آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت جو نازل فرمائی اس میں یہ نہیں کہا کہ کلمہ توحید پڑھو، نہیں کہا گیا، حالانکہ کلمہ توحید اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ کلمہ توحید یہ بھی پہلی یہ نہیں آئی کہ تم محمد رسول اللہ کو اللہ کے آخری رسول تسلیم کرو، یہ بھی نہیں آیا۔ یہ بھی نہیں آیا کہ مرنے کے بعد آخرت میں تم تو تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی، یہ بھی نہیں آیا۔ حالانکہ یہ تینوں بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، آپ اور ہم جانتے ہیں بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ میسج کیا آیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اقرأ باسم ربک، تمہارے رب نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں سب سے پہلی جو اہمیت دی گئی وہ ہے تعلیم کی۔ پھر تعلیم کا وہ بارے میں کسی اور کلاس میں ذکر کروں گا میں، کہ تعلیم کو بھی ہمارے ڈاکٹر وہی صاحب بیٹھے ہیں، اشرف صاحب، کہ مسلمانوں میں تعلیم میں 2 تقسیم ہو گئی، ایک جو ہے سیکولر ایجوکیشن اور دوسرا جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن۔ تو اشاعر نے یہ کہا کہ ہم کو قرآن حدیث کی ریلیجیس ایجوکیشن از انف فار اس، نو نیڈ فار جو ہے دنیا کے بارے میں معلوم کرنا، یہ کرنا، سب کیا کرتے سب۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے، قرآن کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے رسول کیوں فرماتے اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو چین کو جاؤ۔ If you want to seek knowledge, you have to travel to China. Tell me, چائنا اس زمانے میں بالکل ریموٹ ایریا، راستہ بھی نہیں معلوم ہوگا لوگوں کو، اور وہاں کون سا علم دین حاصل ہونے والا تھا؟ جو علم دین ہم کہتے ہیں کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا سیک نالج، آپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایم اے کی ڈگری لے لینے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہمارا پڑھنا ہو گیا ہے، نہیں۔ ماں کی گود سے لے کر گوشہ لحد تک، خبر تک جانے تک انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ہماری یہ خصوصیات تو ہے، لیکن مسلمانوں میں
آپ لوگوں میں سے بہت سارے باہر جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، گوروں کو دیکھیں کہ آپ پلین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو کچھ نہ کچھ کتاب پڑھتے بیٹھے، کچھ نہ کچھ کتاب ہو، اچھی ہو بری ہو چھوٹی ہو، کتاب پڑھتے بیٹھے. They don't waste their time. اسی طرح مکہ مکرمہ میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگ نماز فرض کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو میں ایسے یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بجائے آخرت کے بجائے تو آپ کو دکھ ہوتا تھا، ویسا دکھ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. بہت آپ کو افسوس ہوتا تھا، ایسا افسوس کہ ایک مرتبہ آپ ہمیشہ جو چلتے جو جاتے ایسا محمد تیز سے چلتے پنجوں کے بارے میں. تو صحابہ ایک دن دیکھیں کہ آپ جو ہے تیز نہیں چل رہے، سلولی چل رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف معمول آج آہستہ کیوں چل رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ایک بوڑھا یہودی کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، تو وہ مجھ سے ٹیک اوور نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر میں بھی توانا ہوتا، تندرست ہوتا، طاقتور ہوتا تو اس شخص کے آگے بڑھتا. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کے احساسات، ایک بوڑھے یہودی کے بارے میں اتنا احساس. ایسے انسان کو شیب ابی طالب میں 3 سال بچوں کو کیا کھلا رہے؟ سوکھا چمڑا دھو کر پانی میں گرم کر کے بچوں کو پلا رہے. عورتیں اور سب بھوکے کیا کھا رہے ہیں؟ پتے کھا رہے ہیں، جھاڑوں کے پتے کھا کے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے رقیق القلب انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ کیسے سفر ہو رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے ان پر؟ تو میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے جو حالات گزر رہے تھے مکے میں، اس میں شیب ابی طالب کے قیدی کے سلسلے آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کا بڑا سہارا آپ کے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب ایک دن آ کے بیٹے سے کہ اپنے بھتیجے کی نگرانی میں کفالت میں تھے. تو ابو طالب سے مکہ کے عرصہ عتبہ عتیبہ ابو جہل یہ سب آ کے ابو طالب سے 4 مرتبہ ریپریزنٹیشن کیے. کیا ریپریزنٹیشن کیے کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو چھوڑ دو، ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ابو طالب کے دل پہ بھتیجے کی محبت غالب آئی. بیٹے بھتیجے سے کہنے لگے اے میرے بھتیجے تم اتنی مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو سہار نہ سکوں. تمہارا ختم ہوتے ہوئے میں دیکھ سکتا ہوں، تو تم اپنے کام سے باز آ جاؤ، تم اپنے بیان رسانی کے کام سے باز آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو صفت انسان نے جس کی عظیمت، جس کا استقلال، جس کا ڈٹرمنیشن یہ تھا. معاف کیجیے اگر وہ لوگ ترغیب دیتے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ میں آفتاب، بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی رکھتے، سورج اور چاند بھی رکھتے، تو میں اپنے مشن سے ایک سر موت تجاوز نہیں کروں گا، نہ ایک قدم آگے بڑھوں گا، نہ ایک قدم پیچھے بڑھوں گا. یہ عظیمت ایسے چچا ساتھ بھی کیا ہوا، ادھر شیب ابی طالب میں گزارا ہوا اور ادھر جو ہے ابو طالب نے یہ کہا، نہ صرف یہ کہا بلکہ وہ دنیا سے گزر گئے. ایک سہارا جو تھا دنیاوی سہارا چچا کا وہ بھی جاتا. نہ صرف یہ ہوا بلکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بداغ مفارقت دے گئی، چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا. اور کیسی شخصیت تھی جس نے مکے کی سب سے دولت مند خاتون
اپنا سارا مال اور اسباب حضور کے حوالے کر دیا کہ اسلام کی اشاعت میں آپ اس کو استعمال کریں۔ ایسی خاتون جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حراء کی خلوتوں سے نکل کر جا ہو رہا ہے، مجھے بخار آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کو اللہ پریشان ہونے نہیں دے گا۔ تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، ایسا انسان جو ہے بی بی خدیجہ کبریٰ بھی گزر گئے، ابو طالب بھی گزر گئے، بی بی خدیجہ بھی گزر گئی، اب دنیا میں سہارا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے انسان جن کو شیب ابی طالب میں رکھا گیا ہے، اب آپ کے دل میں خیال آیا مکے والے تو سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے، طائف پہ چلے جاؤں گا، طائف کے لوگ شاید میری دعوت کو قبول کریں، آپ طائف کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہاں آوارہ ہنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا، آپ کو پتھر پھینکے گئے اور ایڑی کا گوشت جو ہے وہ کٹ کر جوتی میں چپک گئے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ ایڑی کے گوشت میں زخم آنے سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے حاضر ہوئے، اگر آپ چاہیں تو مکے کی طائف کی بستی کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو ہے ملا دیں گے اللہ کے حکم سے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں ان کو دعا دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس طرح سے 1 2 3 4 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، شیب ابی طالب، ابو طالب کی رحلت، بی بی خدیجہ کی رحلت، مکی طائف کا سفر، ایک سے ایک مصیبت آئی۔ تو آپ نے طائف کے میدان میں دعا فرمائی، طائف کہ اللہ میری یہ سوکھی ہو رہی ہے، میرا سب مذاق اڑا رہے ہیں، کیا تجھے یہ سب اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں تیری دین کی خاطر رسوا ہوں؟ دل سے ایسی دعائیں نکلی، بڑی رحمت انگیز دعا ہے کہ آپ کی دعا وہاں پر قبول ہوئی۔ تو اس سے نتیجہ جو اقبال نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصائب کی کثرت جب ہوتی ہے تو آپ وہاں سے راحت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، راحت وہاں سے حالات بدل جاتے ہیں۔ طائف کے میدان میں آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلا وفد بیت اولا مدینے سے رات میں چھپ کر 12 آدمی آتے ہیں، رات میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں پر مدینے میں اسلام قبول کرنے والوں کی تربیت کے لیے مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں۔ مصعب بن عمیر وہاں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ دوسرے سال 12 کے بجائے 72 لوگ آئے اور مینا کی وادی میں چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور یہ وعدہ و اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمارے وطن آئیں گے، ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حالات بدلنے لگے۔ طائف سے مکے میں جانے والے جانتے ہیں کہ مسجد جن جا ہے، وہاں پر جنات آئے، جنات آ کے آپ کے ہاتھوں کو اسلام قبول کیے، اور وہاں سے پھر آپ کو حکم ہوتا ہے ہجرت کا حکم۔ تو معراج کب ہوئی؟ مصائب کا طوفان ہے، آزمائش پہ آزمائش ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ احزاب ہوا، پھر فتح مکہ ہوا۔ تو یہ سب چیزیں
ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ آزمائش، مسائب، یہ سب اس لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے کہ ایسے سخت حالات بھی آئے تو اپنے ایمان سے، اپنے ارادے سے ہٹنا نہیں بلکہ جمے رہنا۔ مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کو جھیلتے گئے اور پورے یقین کے ساتھ، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس کو، اور ایک توازن بھی آپ نے دنیا میں پیش کیا، بتایا کہ متوازن زندگی ہو، ایسا بھی نہیں کہ دنیا ترک کر کے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہیں۔ اسلام منع کرتا ہے کہ لا رہبانیت فی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس دین کے نام سے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا کا تصور آ گیا، ارے یہ دنیا کر کے کیا کرنا ہے ابھی، یہ چھوڑو اوروں کے خاطر، یہ لوگوں کے لیے ہمارے کو کیا کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہے اپن جتنا کما سکتے ہو کمانا۔ آج کل جو زندگی کا مقصد ہو گیا ہے زیادہ سے زیادہ کمانا، خوب سے خوب اچھے کھانے کھانا، بہتر سے بہتر لباس اور کپڑا پہننا، اور بہترین سے بہترین گاڑی اگر ہو سکتی ہو تو گاڑیاں خریدنا۔ تو یہ مقصد حیات ہو، حالانکہ مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ رضا رب کی خاطر بی بی خدیجہ کا کیا رول تھا، بی بی حضرت ابو طالب کا کیا رول تھا جی؟ تو یہ کیفیت اگر مسلمانوں میں آج کی بات کرتے ہیں، مسلمان بولتے ہیں اللہ نے سو ان کو دے رہا، ان کو بولے تو غیروں کو دے رہا، کیا ہو ہم پہ تیری ساری رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بس گنتی ہے پاک بیچارے مسلمانوں پر، پاک بیچارے نہیں ہیں وہاں پر، بیچارے تھے۔ میں بولتا ہوں ہماری دکنی زبان میں پاک بیچارے ہوتے ہیں، ہم دکنی زبان میں پاک بیچارے ہوتے ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، بس گنتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو ہم بولتے ہیں ہمارے احکامیات تو ہمارے کو دیکھ رہے تھے نہیں، ان کو نماز رہے، تو یہ سب میں وہ نہیں ہے، ہم میں وہ ایمان، وہ ایثار، وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، وہ ایثار نہیں ہے۔ اب وہ ایثار نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے؟ تو یہ بتاتے ہوئے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ ترک دنیا کا یہ پہلو اقبال خاص طور سے یہ بتاتے ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، و مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب اللہ و جمادات و نباتات۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو مریدی سلسلہ ہے، بڑے عارف باللہ تھے وہ، تو انہوں کہتے ہیں کہ ایک سالک کو مقامات سلوک طے کر کے اللہ کی طرف سے نکل کر مخلوق کی طرف رجحان کے دیے۔ بہت ساری عبادتیں وظائف بزرگان دین سکھاتے تھے، لیکن سن کے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ رجوع اللہ ہو کر اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بندوں کی خلقت کی جو ہے خدمت کرو۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے 5ویں خطبے میں ہے کہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک مرتبہ کہ اگر معراج میرے کو ہوگی تو معراج میں جا کے جنت کا دیدار کیا اور دوزخ والوں کا انجام دیکھا، کہ میں اللہ میاں سے بولتا اپنے دنیا میں نہیں جانا تھا، میرے کو جنت میں نہیں رکھ لو۔ میں ایک پیر جو پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی ذات میں نہیں کھو گیا، اپنی ذات کے لیے جنت دیکھی نہیں آپ نے، آپ واپس دنیا میں تشریف لائے کہ تاکہ سارے انسانوں کو جنت کا راستہ بتا سکے۔ ایک ولی اپنی ذات میں کھو جاتا ہے، لیکن نبی انسانوں کے لیے زندہ رہتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے ہیں، جیسے کہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہی رہتا ہوں۔ تو یہ چیز تھی، اسی کو اقبال نے کہا الفضل ملت کے مفضل کا ستارہ، ہمارا شروع ہو جاتا۔ تو اس میں یہ بیان تھا کہ ترک دنیا کا تصور دنیا کو چھوڑنا اوروں کی عادت نہیں، بلکہ قرآن مجید میں آیا کہ تم اپنا نصیب لا تنسا نصیبک فی دنیا، تو اپنے لیے اللہ نے دنیا میں کیا نصیب رکھا ہے اس کو نہ بھول جا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ لا تنسا، نہ بھول جا، نصیبک فی دنیا، تیرا نصیب دنیا میں جو رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کمانے سے اسلام نہیں روکتا، دولت کمانے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن صرف دولت کے ہو جانے سے اسلام نہیں۔ اس میں طرف یہ نہیں کہ بھوکے رہنا، ترک دنیا کرنا، راہب ہو جانا، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھا تو دنیا کی فتوحات کرنا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات یہ ہے کہ آپ میں اعتدال کی کیفیت، ہمیں اعتدال ہونا چاہیے، نہ صرف دنیا کے ہو جانا اور نہ صرف جو ہے ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے مقامات اونچے ہیں، تو یہ تصور بھی اسلام میں نہیں ہوتا۔ تو برادران عزیز، اقبال جب معراج مصطفیٰ سے واپس ہوئے اور مدینہ جب آپ ہجرت کا جب حکم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے نام اسے دیکھیے، آپ اقبال جو ہے اپنے اکثر جگہوں کہتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ حضرت علی کو کس طرح سے پکارا؟ ابو تراب، یعنی فخر کی کیفیت ابو تراب۔ زمین پہ مسجد نبوی میں لیٹ رہے تھے، نیند لگ گئی، جسم کو مٹی لگی، تو آپ نے محبت سے کہا اے ابو تراب اٹھو، ابو تراب۔ اور نہ صرف ابو تراب، دوسرا لفظ کیا ہے علامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے؟ حیدر کرار، پے پے زر لگانا۔ جب اپنی قوت کا، اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہے تو چھوڑنے کی بات بھی نہیں ہے۔ جیسے خیبر میں آپ نے وہ قلعے کا دروازہ جو ہے نکل آیا، تو زندگی میں ایک توازن ہو۔ ہم جو ہے جمعہ کے دوسرے خطبے میں آخری آیت امام صاحب پڑھتے ہیں، کیا رہتا ہے جلدی سب کو، ارے ہم کو آ گیا، خطبہ ختم ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نانک صاحب دیکھے نہیں ہوں گے، وہ ایک آیت ابھی شروع ہوگی، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جب بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ آیت بتا۔ اس میں آیت میں کیا ہے؟ اس میں اعتدال، تم اپنی زندگی کے اندر اعتدال برسو۔ اعتدال نہیں ہے، انتہا پسندی ہے، تو انتہا پسندوں کے حالات دیکھ رہے ہیں آج کل، دہشت گردی، انتہا پسندی۔ اردو میں اخبارات میں لاسٹ بٹ ون پیج کے اوپر آپ دیکھو، اتنے جرائم روزانہ، انفارچونیٹلی اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ ماں کو بیٹا قتل کر رہا، کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا، پڑھتے ہیں آپ، تصدیق کریں گے نا میرے اس بات؟ تو کیا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خطیب، ہمارے امام، چونکہ جمعہ کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں
ایسے پیغام دیں، ایسی معلومات کو ہم پہنچائیں جو قرآن اور حدیث سے آتھینٹک، نہ صرف آتھینٹک بلکہ عملی طور پہ اس پہ عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہم کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبوں کو استعمال کریں۔ ایسا اچھا انسٹیٹیوشن ہے جمعہ کا خطبہ میرے خیال میں، جہاں ہم لوگ شریک تو ہوتے ہیں، جلدی آنے والے گھومتے رہتے ہیں، دیر سے آنے والے جلدی نماز پڑھ کے بھاگنا چاہتے ہیں، تھوڑا آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہمارے خطیبوں کو بتائیے کہ زیادہ وقت نہ لیں تاکہ مقتدیوں کو بیزاری محسوس نہ ہو۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ایک اصلاح کا بڑا پیام ہم اپنے عوام الناس تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی موجود ہیں اپنے محلے میں، اپنے گھر کے پاس 1 یا 2 مسجد تو ہوگی، تو بڑی ترکیب سے، بڑی محبت سے، آج کل غصہ ہر ایک جگہ ہو گیا، ہمارے کچھ وصیت کرنے آتے کیا، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا، ہاں آپ ان کو نصیحت کرنے کو آئی، ایسے بہت سارے باتیں ہیں۔ تو یہ سب مشکلات کس کو اٹھانا پڑا ہے؟ ہمارے آقا کو اٹھانا پڑا۔ کیا تھا؟ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام کی دعوت دی آپ کے روح احمد پر مکے کی خاک اڑائی گئی۔ جو کل تک امین صادق کے لفظ سے پکارے جاتے تھے، ایک دم جو ہے آپ کے پائے، آپ کے خالے مغیلہ سے تواضع کی گئی۔ کیا مطلب؟ کاٹیا آپ کے راستے میں بچھاتی تھی ابو لہب کی بیوی۔ تو اس طرح سے دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے آقا نے اتنی مصیبتیں اٹھائی۔ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے، مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں سے کیا مراد ہوا کہ آپ جب اس پیام کو عام کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، مسائل کا سامنا ہوگا، آزمائے جائیں گے۔ تو لیکن اگر ہم میں وہ استقامت کی رمق بھی ہے اور یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے تاکہ میں جا پیدا پھوٹا دے کہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ تو ہم جہاں لوگوں کو کہنے لگے ہم کو خود ایک نمونہ بنانا پڑے گا، ہم کو خود جو ہے عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر یہ عزیمت ہے تو پھر آخرت بھی ہے، آخرت کی ابدی زندگی بھی ہے، اٹرنل لائف بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں۔ تو ہمارے ایک دکنی شاعر کا انتقال ہو گیا، خطیب تھے یا تو مرشد کو بولے واجی مرشد تمہیں مزے میں، دکنی شاعر تھے، واجی مرشد تمہیں مزے میں، یہاں چار جو رواں وہاں مزید پورا۔ تو جوڑوں کے چکر میں یا ہوروں کے چکر میں عبادت کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خوبصورت سے خوبصورت عورت سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے مکے کی لائے لو یا سورج یا چاند ملا کر میرے پاس رکھتے تو میں اپنے مشن سے نہیں کر سکتا۔ تو ہم جو ہے چھوٹی سی چیزوں کو، نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز معراج میں ہم لوگوں کو جو تحفے کے طور پہ اللہ کے رسول کو دی گئی، نماز الصلاۃ معراج المومنین ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب ہمارے لوگ بولتے ہمیں نماز ابھی پڑھنے دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔
کیا نماز نہیں پڑھو گے تم خدا کو دیکھ رہے ہو؟ وہ کیفیت تو ہمارے میں ہے آج سے. ہمارا آپ کیا ہوتا ہے؟ آخر سے آخر وقت تک بھاگ کے جو ہے سب میں ملنا اور رکعت بند ساتھی مختلف خیالات. کوئی اسپورٹس میں ہے تو بولے گا کرکٹ کا میچ چلا کیا ہوا اس کو کیا ہے جلدی نماز کا امام صاحب پڑھتے میں بات. کسی کو جو ہے دکان ہے کاروبار ہے تو اس کو یہ لگا ہے کہ میری دکان کا میرا آج کیا حصہ ہوا. ایک لطیفے کے طور پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے ان کی ہیبٹس پہ ہے نا بعض لوگوں کی دکان 4 دکانیں تو ایک صاحب کی 4 دکانیں تو آئے نماز ہوئی امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد تیسری رکعت میں سلام پھیرے. تیسری رکعت میں سلام پھیرتے ساتھی مختلف لڑ پڑے امام صاحب آپ ایک رکعت کم پڑھا سب 1 2 4 سب جو ہے پھر امام صاحب بولے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت جو بالکل میں 4 نہیں 3 رکعت پڑھا. تو وہ صاحب بولے میری 4 پڑھنا ہے. آپ پہلی رکعت میں پڑھاتے وقت میں کیا کرتا ہوں حساب دکان نمبر 1 کا کر لیتا ہوں. دوسری رکعت میں جب ہوتا ہوں تو دکان نمبر B کا حساب کر لیتا ہوں. تیسری رکعت میں C کا کر لیا تھا, چوتھی میں D کا ہوا نہیں حساب کتاب. آپ نماز پڑھ سلام پھیر دی. تو اس طرح سے ہماری نمازیں جو ہے بے حضور علماء جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز بے حضور ہے. حضور حق نہیں ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے خدا کے سامنے جواب دیں. اگر وہ نماز ہمارا خیال ادھر ادھر نہ بڑھ کے نہ کاروبار میں بڑھ کے نہ کسی چیز میں بڑھ کے بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہے تو اللہ سے ربط رہے گا تو پھر یہ the living contact of God اللہ سے زندہ ربط رکھنا. یہ ہم پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. کہیں 12 گھنٹے کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کیوں اس لیے رکھتے ہیں ان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے. کس لیے؟ لعلکم تتقون شاید کہ تمہارے میں تقویٰ پیدا ہو. اللہ میں بھی کیسے جانتے ہو شاید کہ تمہارے لیے کیونکہ ہم کو معلوم ہے نہیں بتائیں گے یہ لوگ سب رہے ادھر ادھر روزوں میں پھر بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی چھوڑ کر پانی بھی تو نہیں پیتا یہاں کتنی بھی نہیں. رمضان میں روزے کی حد تک لیکن وہاں پر بھی آگے کھانے پینے کی حد تک ہی ہے. کھانے پینے سے ہٹ کے آپ کو یہ کہا گیا کہ کسی کی غیبت مت کرو, کسی کی مال برا مت کھاؤ. یہ تمام چیزیں اس کو نہیں سمجھتے برائی. تو اگر یہ چیزیں سے رک جائے رمضان میں تو وہ روزے ہیں, وہ نماز ہے, وہ زکوٰۃ ہے. تو پھر یقیناً اللہ کی نصرت ہمارے آئے گی. اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور وہ انقلاب برپا ہوگا جس کے ہم متمنی ہیں. اور آپ اور ہمیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ کیسے وہ معیار پہ اترتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہو اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ہو تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں بار بار. اب رمضان کا مہینہ آنے کے لیے بھی 1 مہینے سے کم رہ گیا ہے تو وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے محرم کے رجب سے ہی شعبان میں ہی نفل روزوں کی بھی کثرت کرنا تاکہ آدمی کو عادت بھی پڑے. اور جو ہے وہ حضور خصوصی کا ارشاد ہے کہ کثرت سے عبادت کرو شعبان میں رجب میں بلغوا رمضان, اور اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان پہنچا دے, رمضان ہم کو مل جائے. تو یہ تمنا ہونا لیکن ساتھ ساتھ ہماری خلوص عبادت میں جیسا ہونا ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, اگر کوئی سوال ہو کسی کا